بسم اللہ الرحمن الرحیم واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے باقی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا۔ دوسری بڑی یہ نعمت کہ انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، اور تیسرا بڑا احسان کہ اس ہستی کا امتی بنایا کہ جن کو اللہ نے ساری کائنات کا سردار اور انبیاء کا امام بنایا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی شان اور عظمت ساری زندگی ہم نے سنی ہے، اور جو ان کے یار ہوتے تھے وہ بھی بڑے بے مثال، بڑے لاجواب۔ آپ ان کا تذکرہ سن رہے تھے۔ ہم جس ہستی کے، جس پیغمبر، رہبر اور رہنما کے امتی ہیں، ہمیں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ہم صحیح معنوں میں امتی ہوتے۔ ہماری زندگیاں بے سکون ہیں، بے آرام ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، چاروں طرف آزمائشیں ہیں، اور اس سے بھی بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں، بلکہ دوسرے کو الزام دیتا ہے اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب۔ زمانہ ہمیں سے بنا ہے، ہم ہی لوگ ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ رات کے ان لمحات میں گزارشات کرنے لگا ہوں، اس امید پہ کہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے گا، میں بھی، آپ بھی، بڑے چھوٹے، بوڑھے، مرد، عورتیں، جوان، بچے، سب۔ جہاں ہم غلط ہوں گے، کسی کا حق مارا ہوگا، فرض ادا نہیں کیا ہوگا، بس وہ کر لیں۔ 8 ارب دنیا کو تو ہم سیدھا نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم میں اپنی ذات کو تو درست کر سکتا ہوں۔ اس حوالے سے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سب سے پہلے جس پہ توجہ دیتے ہیں، حدیث پاک کے لفظ ہیں، من لم یرحم صغیرنا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ دنیا میں کوئی بھی بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اسے توجہ کی، پیار کی، چاہت کی، رغبت کی، خیال کی ضرورت ہوتی ہے۔ نرسری پہ اگر توجہ ہٹ جائے تو پھر فصلیں اچھی نہیں ہوا کرتی۔ سیرت کا یہ پہلو لیجئے اور دیکھیے، چیک کیجئے کہ میرے محبوب چھوٹے سے بچے پہ توجہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو اس پہ رحم نہیں کرے گا، اور رحم کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی بچے کو اس کے رحم کے رشتوں سے نفرت مت دلائیے، خلاف مت کیجئے۔ یہ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کا، معاشرے کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہم چھوٹے بچوں جنہیں توجہ کی، انہماک کی، پیار کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان سے ان کی چھاؤں چھین لیتے ہیں، چھت چھین لیتے ہیں، باپ چھین لیتے ہیں، ماں چھین لیتے ہیں، اور ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا۔ میں اس کی کچھ مثالیں دے کے آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلے جس بچے نے ابھی اس دنیا میں آنا ہے، آنے سے پہلے میری اور آپ کی سوسائٹی نے ہیلتھ کے نام پہ، صحت کے نام پہ
بہبود کے نام پہ، آبادی کے نام پہ، فلاح کے نام پہ، کامیابی کے نام پہ، ان بچوں کے دشمن ان کے والدین کو بنا دیا۔ سکی ماں اپنے رحم میں لانا نہیں چاہتی اور وہ باپ اس بچے کو دنیا میں دیکھنا نہیں چاہتا، مجبوری جاب کی ہے، مجبوری کام کی ہے، مجبوری مسائل کی ہے، مجبوری صحت کی ہے، بے شمار پرابلم۔ مثلا کافی سارے لوگ اس وجہ سے اولاد نہیں لینا چاہتے کہ ماں باپ نے جہاں میری شادی کری ہے یہ میرے لیے ٹھیک نہیں، میں اس سے اولاد ہی نہیں لینا چاہتا۔ اسی طرح ماں کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے اس شوہر سے بیوی ہونے کے ناطے اولاد نہیں لینی، اور اللہ نہ کرے اگر ہو جائے، اللہ نہ کرے، میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ہو جائے تو پھر سب سے پہلا دشمن اس رحم کے اندر موجود یہ رشتہ، یہ بچہ مقدر والوں کو ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا۔ دنیا ترستی رحم مادر تلک، والدہ کے رحم تلک پہنچنے والا یہ بچہ ابھی پانی کی بوند ہے تو سینکڑوں ٹیکے، انجیکشن، گولیاں، ٹیبلٹس، کیپسولز، معلوم نہیں کہاں کہاں کیا کیا، صحت کے نام پہ، ابارشنوں کے نام پہ۔ میرا اللہ معاف کرے، قیامت کے دن وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، یہ جنہیں رب نے پانی کی بوند بنایا تھا، آپ کی نسل بنایا تھا، نرسری بنایا تھا، مستقبل بنایا تھا، آپ نے اور میں نے مختلف نعروں کی بنیاد پہ، غیر مسلموں کی وارداتوں کی بنیاد پہ، اور آبادی کو بہت بڑا جن بھوت کے بچے کم ہونے چاہیے، اس بنیاد پہ بھی ہم اپنے بچوں کے قاتل ٹھہرے ہیں اور ہمیں رحم نہیں آتا۔ دوسرے نمبر پر اگر یہ بچہ پیدا ہو بھی جاتا ہے تو بے رحم زمانے نے اور معاشرے نے ان کو شاپروں میں بند کروا کے، ڈبوں میں بند کروا کے، کہیں روڑی پہ، کہیں کوڑے پہ، کہیں ہسپتالوں کے باہر کچرے میں، کہیں گندے نالے میں، کہاں کہاں نہیں پھینکوایا ہوتا۔ کیا یہ واقعی نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ کہ جس نے زندہ بچیوں کو درگور ہوتے بچایا؟ میرے نبی کی شان تو بڑی بلند ہے، مقام بڑا بلند ہے، عظمت بڑی ہے، سارے مسلک مانتے ہیں، مگر سارے مسالک اس وقت کلمہ پڑھنے والے اس حمام میں بھی ننگے ہیں کہ ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے اور ان کی شادیاں، ان کی خوشیاں یوں غمیوں میں بدلتی ہیں کہ کوئی دوسرے سے اولاد لینا نہیں چاہتا، مل جاتی ہے تو ان کو ماں کے پیٹ میں کاٹا جا رہا ہے، ازار ڈالے جا رہے ہیں، چیرا پھاڑا جا رہا ہے، زہر دیا جا رہا ہے۔ پھر وہ اگر پیدا ہو بھی جائے تو اس زہر کی وجہ سے، دوائیوں کی وجہ سے کہیں اس کا دماغ جو ہے وہ پورا کام نہیں کر رہا ہوتا، کہیں دل میں سوراخ ہے، کہیں اس کا کوئی عضو کمزور ہے، کوئی عضو کمزور ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، یہ میرے امتی ایسا نہیں کر سکتے تھے مگر میرا امتی کہلا کے بھی پھر ایسے کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ بھائیو، کافی سارے افغانی باہر کی دنیا میں پاکستان کا شناختی کارڈ لے کے ایک کاروبار کرتے ہیں، اور وہ کاروبار ہے نشے کا۔ باہر کی دنیا میں بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ پاکستان کی، پاکستان کے شناختی کارڈ کی، پاکستان کے پاسپورٹ کی۔ ہمارا نام بدنام ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کافر بن کے یہ کام کیا ہوتا تو اتنا بڑا دکھ نہیں تھا۔ دکھ یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے نبی کا امتی ہو کے، مسلمان کہلا کے، ہمارے ہی گلی محلوں میں، ہمارے معاشروں میں یہ کام ہو رہا ہے، اور اس پہ تنخواہیں مل رہی ہیں، عزتیں مل رہی ہیں، لوگ داد دیتے ہیں، جی بڑا سمجھدار گھر ہے، پڑھا لکھا ہے، حالانکہ یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اور سیرت کے خلاف ہے۔ دوسری صورت، بچے پیدا ہو گئے یا ابھی نہیں ہوئے، بیٹا باہر رہتا ہے، بیٹی ادھر ہے، شادی کر دی، اب اسے باہر خط لکھ لکھ کے، میسج کر کر کے، کالیں کر کر کے اس بہو کے خلاف اتنا ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ بہنیں جو اس بھابی کی نندیں، ماں باپ جن کی وہ بہو ہے، وہ اس کے دیور اور جیٹھ، وہ دیورانیاں جٹھانیاں خود سارے مزے میں رہ رہے ہیں، لیکن اسے اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ جو اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہوتا ہے وہ رحم مادر میں
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ جو رحم کے رشتے ہیں نا ان کے بارے میں ڈرو، تم نے یہ رحم رب کا نام لے کے مانگا ہے، ویسے تمہیں خرید کے نہیں ملنا تھا۔ 500 کی بارات لے کے آئے ہو، جس باپ نے 20 سال 25 سال حفاظت کی ہے بیٹی کی، اس نے یہ عزت تمہارے ساتھ اتنے لوگوں کی موجودگی میں گاڑی میں بٹھا کے روانہ کر دی ہے تاکہ تو اپنی نسل بنا سکے۔ تیری عزت کی مسائل ہوتے ہیں، وہ جی یہ ہمارے رچی بسی نہیں، تو اڈے ال پتہ نہیں کہ کہندے ساڑھے ال تہی کہندے یہ ساڑھے نہیں، یہ اوبڑ ہی رہی ہے، 10-12 بچے ہو گئے ابھی اوبڑ ہے۔ دیکھیے تسی کھیتی باڑی کر دیو باغاں لے جا، ایک پودے نو ایک جگہ تو گاچ کر کے پٹ کے دوجی جگہ تے لائیے تے کملا نہیں جاندہ، سر سوٹ جاندہ ہے، پتے سوٹ جاندہ ہے، ایک جگہ تے ادا مچ مریا ہوندہ بڑا ماشاءاللہ پورے عروج دے ہوندہ ہے، بہار ہوندی ہے، پھل پھول لگے ہوندے ہیں، انہوں پٹ کے دوجی جگہ تے تو مسئلے بڑھ جاندے ہیں۔ جس بیٹی نو 18-20 سال پہنا پائیاں چھے، ماں پیو چھے، ایک کر چھے، رونق اور بہار چھے، سرداری اور چدراہٹ سارے ایدے کلو لے کے کھان پینا لے، آج جدو انہوں ٹور دیتا نمی جگہ تے ٹور گئی ہے، جو بوٹا تھوڑا جا کملا جاندہ ہے تے یہ بھی نمی جگہ تے چٹ ویٹ کر لو، انہوں بوٹے نو پوٹ کے نہیں سٹی دا، تکے نہیں ماری دے، دے پتے نہیں کٹی دے، انہوں جیڑا ہے چھانگی مانگی دا نہیں بلکہ کوشش کری دی کہ پانی شانی دو، ٹور پائے گا، یہ بھی چل پڑے گی، لیکن پورا خاندان جو لانے والا تھا وہ خلاف ہے، اور یہ تکلیف میں ہے، جس کو تکلیف بتانی تھی وہ ادھر نہیں ہے، سارے اس کا فون سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، نہیں کر سکتی تیدے نالی گل نہیں ہوگی۔ یہ اپنا دکھ کنوں سناوے، کچھ گلاں پراواں تے ماپیاں نو نہیں دسیاں جا سکتی، یہ گل یاد رکھیا جائے، جو تعلق اللہ نے میاں بیوی کا رکھا ہے، جو پردہ ان دونوں کا ہے، سکے پرا نال، سکی ماں نال، سکے پیو نال، کسے اور نال، شیر نہیں ہوندہ، یہ اپنا دکھ کنوں سناوے۔ تو جیڑا بچہ ماں دے پیڑ چھے، ماں دی تکلیف نو بطور غذا لے رہے ہیں، رحم چھے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، اب بچے نو دم کر دیو جی ذہنی طور تے بڑا کمزور ہے، سہمیاں بڑا ہے جی، یہ ڈریا بہت ہے، ماں دے ٹیڈ چے دے تے جیڑے ظلم ہوئے نا تو انہوں پتہ ہی نہیں، کہیں خوراک پوری نہیں مل رہی، وہ تو بچہ تو ماں کے پیٹ سے کیلشیم چھین لے گا، ہڈیاں اس کی بننی، وہ تو اس کے خون سے چوسے گا، یہ کمزور ہو کے نحیف ہو کے جیڑی فصل نو کھاد دی لوڑ سی، سپرے دی ضرورت سی، اسے تو ہم نے دیا نہیں، اور جن کو ضرورت نہیں تھی، جنہ بوٹیاں نو آمب نہیں لگ دے، پرانے کھونڈ نے انہوں نے کنی سپرے کر دے جا، تے ایتھے مکھن بھی انہوں، تے کیو بھی انہوں، تے لسی بھی انہوں، تے پانی بھی انہوں، پھل بھی انہوں، فروٹ بھی انہوں، تے جیڑا اس ویلے پروسیجر چلن دیا، تے جتھے بچہ ہے پلن دیا، وہ کدھا ہے تو اڈا ہی ہے، کسی اور دا نہیں جناب، تو اڈا ہے، تُسی نہیں رہنا ہے، قبرستان ٹور جانا ہے، اس بچے نے تو اڈی نسل پالنی ہے، آپ کا نام اٹھانا ہے، اسی لیے کہا من لم یرحم صغیرنا، یہ جو تمہارا ہے نا یہی تو ہمارا ہے، تمہارے مسلمانوں کے گھر میں پلے گا، ماں باپ تم نے رہنا ہے، جب اس نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، پھر وہ ہمارا ہے، اور جو ہمارا ہے اس کا خیال نہ رکھے، کہا من لم یرحم صغیرنا، چھوٹیاں نو رحم تو دور نہ کرو، اسی خط لکھ لکھ کے نہ پیو نو، وہ بچارے نے اتھے کوئی سنی نہیں سنی، 3 سال بار اے بچاری ایتھے دندنا کھاندی تے روندی تے پریشان، پورے ٹبر دا کھاوے بھی کھواوے بھی پیاوے بھی تووے بھی، پورا جڑا نا جی وہ چونترا وہ بھی ہونجے تے ویڑے نو مانجے بھی مارے تے کپڑے بھی تووے تے استریاں بھی تے گوئے بھی چکے تے سٹے تے مجھا دیاں تارا بھی کٹے، ٹبر پھر راضی کوئی نہیں تے سارے دا نشانہ ہوئی ہے انہوں جمڑ نہ دو۔ او میرے ویرو، شریک صرف رب دا نہیں باقی دنیا دے سب دے شریک جے، اور رب شریکہ نہ لزماندہ جے، یہ پیدا کیا ہے پیٹ میں، یہ بتانے کے لیے کہ تیرے پیٹ میں سے اس کی شراکت، سمجھ ان کو،
اب وہ وہاں بیٹھ کے لکھتا ہے طلاق طلاق طلاق، یہ گھر والے اس کو فارغ کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے زندہ باپ کا یتیموں سے بدتر بچہ، باپ مر جائے تو قبرستان میں قبر دیکھ کے حوصلہ ہو جاتا ہے، پیو زندہ ہوئے نال والے پنڈ چ رہندا ہوئے تے باہروں واپس آیا ہوئے، دنیا جہان کے لیے گفٹ لے کے آیا ہوئے تے اپنے بچے نو ہاتھ تے چک کے صرف چوم بھی نہ سکے، اس لئے کہ کلیش خاندانہ دس۔ ذمہ دار کون ہے؟ ہر وہ بزرگ، ہر وہ ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر چچا، ہر تایا، ہر بڑا جو خاندان میں کسی نہ کسی حوالے سے اس بچے کو فیور نہیں دے سکا، اپنی نرسری نہیں بنا سکا، اس لیے اپنے چھوٹوں کو کبھی بھی رحم کے رشتوں سے دور مت کیجیے۔ تربیت کا اگلا فقدان، سیرت سارے پڑھتے ہیں، جب یہ بچہ پیدا ہو کے تھوڑا سنبھلنے لگتا ہے، سب سے پہلے اس کو مخالف کیا جاتا ہے اس کے باپ کے، ماں کے، چچا کے، تایا کے، رشتوں کے۔ بچوں کو کبھی رشتوں کے خلاف مت کریں۔ میں اس اسکول کو اسکول نہیں مانتا جو آپ کو آپ کے بچوں کے خلاف یا بچوں کو آپ کے خلاف کر رہا ہے۔ پتہ ہے میری جنگ کیا ہے؟ اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں اس وقت سارے کام کر رہے ہیں، میں خود بھی کام کر رہا ہوں، بڑا ڈیپلی گہرائی سے اندر سے جانتا ہوں، لیکن ساری دنیا جو نصاب بنا رہی ہے، وہ انگلش میڈیم، وہ سائنس، وہ دیگر جو کچھ بھی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے آپ کے بچوں کو سلو پوائزننگ، آہستہ آہستہ زہر ان کے دل و دماغ میں بھرا جاتا ہے کہ جب بچہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو وہ ہمارا نہیں رہتا یا ملک چھوڑ جاتا ہے۔ یار کھوایا تسی، پیایا تسی، سب کچھ تسی لایا، سرمایہ تو اڈا، عزت ہماری، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہماری، آنے جانے کا کنوینس کا خرچہ ہمارا، لباس یونیفارم ہمارا۔ یہ بچہ جدو پڑھ کے 20-25 سالان دا ہویا تے تھوڑا جا ڈپلوما لیا تے ڈگری لئی، یہ باہر کیوں ٹور گیا؟ سوچیا کہ نہیں؟ جو باہر چلا گیا وہ آپ کا نہیں، جو مرضی ہو جائے وہ آپ کا نہیں۔ آپ نے رحم سے جدا کر دیا، ماں سے جدا، بہنوں سے جدا، بیوی سے جدا، بچوں سے جدا، والدین سے جدا۔ میرا نظام تربیت یہ تھا کہ ابھی بچہ 2 سال کا ہوتا تھا، اٹھ کے ٹرنا تے تھوڑا جا بولنا سکھدا سی تے پیو مسلے تے سی، ماں مسلے تے سی تے بھی نال سر سٹ لیندا سی۔ ایسا آپ نے سین دیکھا؟ ماں باپ کا جو پیشہ تھا، میں نے اپنے ابو کا پیشہ کاروبار، کھیتی باڑی، یہ 7ویں سال میں پورا سیکھ لیا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا، ڈگری مل جاتی تھی، پریکٹیکل ہوتا تھا۔ لوہار کا بچہ لوہار ہے، چھوٹا جا بچہ بہ کے وہ گیڑا دین نہیں سی لیا ہوندا، حوالی جڑی پھونکڑی تے چھوٹی جی تھوڑی پھڑ کے تے کسے پتری نو لائے کے ابے انگو کٹن نہیں سی لیا ہوندا۔ یہ تھا میرا اور آپ کا ووکیشنل پروگرام جو پوری دنیا لے گئی۔ آپ کو مجھے تعلیم پہ لگا دیا، 20-20 سال پڑھتے رہو، پھٹوں کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو ضائع کرتے رہو، اور جب ڈگری لو پھر سوچو کیا کرنا ہے، پھر اس ڈگری دا کچھ بنے نا، پھر وہ خودکشی کر لوے۔ اینے پیسے لا کے جو خودکشی کرنی سی کہ جاب نہیں لبی، کام نہیں لبیا، تے اے رحم دے نال جدائی والا معاملہ نہیں، بے وفائی نہیں، کہیں غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو جے کوئی بچارہ چٹکا سہ گیا، انہیں پھر لکھنا بی اے پاس پھل کے، ایم اے پاس کلفیاں، ایم فل پکوڑے، پی ایچ ڈی ریوڑیاں۔ پھر لوکاں نے مزاق یہ ڈاؤنے نے، لے پت جے نہ پڑھ کے یہ کام کرنا سی تے تو پہلے ہی ماں پیو نہ راج جال دوں، جنہ دے پیشے نو مزاق کہیں در لے ابا تم ساری زندگی گویا چکیا، میں بھی چکا۔ میرے پیغمبر کی سیرت میں یہ چیز نہیں تھی، جو باپ کر رہا ہے وہ بیٹا بھی کرتا ہے، اور بڑی عزت سے کرتا ہے، احترام سے کرتا تھا۔ ابھی جوانی میں قدم نہیں رکھتا تھا کہ وہ پورا باپ والا پیشہ سیکھ چکا ہوتا تھا، اور ایک بہترین، ماہر ترین، دنیا کمانے والا بھی انسان اور ساتھ میں دین کو سمجھنے والا بھی انسان ہوتا تھا۔ ایک کم مک گیا،
हुण अब्बा बेचारा मंजे ते डेरे ते पुत्र माशाअल्लाह लाहौर ते किते कोई इस्लामाबाद ते कोई कराची ते कोई अमेरिका ते कोई यूरोप ते कोई उत्थे। इदा काम नहीं जे हुंदे, पेशे मुकदे जांदे जे, ज़मीनां सुकड़दियां जांदियां जे, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जांदे जे। अपने बच्चों को वोकेशनल बनाओ। तुसीं कहोगे 112 च वोकेशनल कहण दे, सानूं की पता की हुंदा, समझाना। 18 साल तो पहले तुहाडा बच्चा किसी फैक्ट्री च काम करे तो फैक्ट्री सील या जुर्माना। 18 साल तो पहले ब्याह करे तो मौलवी नूं कैद कर दो। और अपनी उनकी क्या हालत है, जाओ कभी बाहर की दुनिया में, सिर्फ 4 साल का बच्चा है ते कतीरा लैके ना, कतीरा समझ दियो, कतीरा कटर थूम नूं लैके वाई करदा है, पुत की करदा है, पिछले पासों पूछां कटदा है ते अगले पासों भूखा कट के ना एडे एडे पीस बना के ते इन्हां नूं पैक करके पूरी दुनिया च भेज रहा है। ते बच्चे की उम्र सिर्फ 4 साल है। कागज दे फुल कटदा है, डाइयां लांदा है, फिर उनकी बेलें बनाता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम 2 जापान के बच्चों का है। वो लोग अपने बच्चों को कारोबार में छोटे होते हुए पढ़ा नहीं रहे, अमल प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं। किन्ने साडे इलाके च अनपढ़ मिस्त्री ने जिहड़े बड़े समझदार ने, लेकिन मोटरवे ते नहीं लग सकते, उन्हां कोल डिप्लोमा नहीं, ते जिन्हां कोल डिप्लोमा है मेरी गड्डी नूं वेख के भी नहीं दस सकते कि मसला की है। ये प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त दुनिया को। हम अपने छोटे जो ज़हीन तरीन, अमीन तरीन, समझदार, अकलमंद और दाना भी ना थे, तालीम के नाम पे हमने उनको ऐसा बना दिया, वो हमसे दूर हो गए, हम उनसे दूर हो गए। जेड़ा भी स्टूडेंट जिन्हों तुहाडा नहीं रहिंदा, क्यों? उन्होंने पता है अब्बा मेरा बस इदा, मैं पढ़िया लिखिया, हूँ अब्बे वाले कपड़े मैं पावां उस स्मेल नहीं। मेरे भाई, बाप की वो पसीने की खुशबू जो काम करके मेहनत करके आया है, अगर उसमें से बच्चे को बदबू आ रही है तो समझ लो फिर ये तुम्हारा नहीं रहा। अल्लाह के लिए लौटे। जैसे इनको वालिदैन से दूर करना जुर्म है, वैसे वो तालीम भी मुजरिम है। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। बहुत पढ़ा हुआ था अबू जहल। इसलिए अपने पेशों को अगर सलामत रखना है, मुकद्दस पेशा है। बकरियां चराना मुकद्दस पेशा है अंबिया का, खेती बाड़ी मुकद्दस पेशा है अंबिया का, लोहारा जो है मुकद्दस पेशा है अंबिया का, तरखाना जो है ये मुकद्दस पेशा है अंबिया का। और आज लोग इसी पेशे पे हमें बदनाम करके, कमी कह के, खुद इन्हीं कामों से करोड़ों अरबों खरबों कमा रहे हैं। दौलत हमारी, पैसा हमारा, लोग हमारे। इत्थे काम नहीं करना, जर्मनी च जाके ढगे लोगों दे नवा लेना, खोतियां नूं खरकड़ा मार लेना। हुंदा है कि नहीं हुंदा? सरकार अपने बच्चों की तरबियत करो कि पुत इस तों चंगा काम कोई नहीं। मैनू शक पैण दिया, इत्थे वाल कटने होण ते नाई, बाहर कटना होवे तो बड़ा एक इज्जत वाला नाम दे के, क्या बात है जी पेशा है, उथों डॉलर भेजण दिया, यूरो भेजण दिया, ऐ करन दिया। जदों मुड़ के बेचारा आंदा ते हालात होदा ते पूरी दुनिया च हालत हो चुकी है। अपने बच्चों को अपना बावफा बनना सिखाइए, बाहया बनना सिखाइए, बावकार बनना सिखाइए। मैंने देखा है बड़े सारे लोग, बाप लंडे का काम करता था, लंडे के कपड़े बेचदा सी। बच्चों को कहा पुत तुसी मेरे 5 पुत्र हो, एक काम ते करो। प्यो का काम की सी, जूं ही अजान होनी दुकान बंद कर देनी। तरबियत कर रहा सी बच्चे, जूं ही अजान होनी। मैं बजाते खुद ये सुन के गया, लंबा सफर करके गया, राजनपुर पहुंचा कि एक बुजुर्ग ने इदा कपड़ा जो अजान हो जाए फिर कपड़ा नहीं देना। मैंने टाइम देखा, जोहर में से अजान में से तकरीबन 5-10 मिनट बाकी थे, मैं दुकान में दाखिल हो गया। आ सूट पसंद कर, ओ कर, ओ कर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। वो बेचारे तड़प रहे ने, कदी घड़ी हल वेखण, कदी किवें। मैं कहा जी परेशान हो, खैर है? कहंदे यार अजान होने वाली है, तू जल्दी कर। मैं कहा जी सबर कर लो, मैं मुसाफर हाँ, मैनू चाहिए। बहुत समझाया लेकिन कह यार तेरी मेहरबानी, तू इदा कर, रहन दे, तू किसी अगली दुकान ते वेख लै, मेरे नाल आ नमाज पढ़, जिन्ने कपड़े कड्डे नहीं ना मैं अद्धी कीमत दे दा, नमाज मेरे नाल पढ़ ला। मैं क्या चाचा जी मैनू देर होने लगी है, मैं मुसाफर हाँ, मैं 2 नमाज़ां कट्ठियां करके। ओ यार ठीक है, तू जे इदा करना ना फिर अगली दुकान ते
آپ یقین کریں اس نے مجھے اذان ہونے کے بعد کپڑا نہیں دیا. میں تو کچھ اور چیک کر رہا تھا لیکن اس نے کپڑا نہیں دیا. اور بچوں کی حالت، حلال کمانے والا بندہ اپنے بچوں کو بولا کہ بیٹا میں پچھو کپڑا لے لے کے بھیجی جانا، تو انہوں 5 پوائنٹ بنا دینا، تو اسی بیٹھے صاف ستھرا کام ہے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی لگے نہ کچھ گلے نہ کوئی ضائع ہوئے. جنہیں دا ہوں جو اس تو ڈبل ریٹ چ بیچ کے دوری کمائی دورا پرافٹ باعزت باش اپنے ایک ڈیرے تے بہ کے تسی کام کر سکتے ہو دکان تے. پتہ بچیاں نے کیا کیا؟ بچیاں دا ذہن بنایا اسی رشتہ داراں نے، اوئے اسی تانوں رشتے نہیں دینے، تہاڈا پیو لنڈے دا کام کرنا. یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ نمازی کتنا ہے، وہ اچھا کتنا ہے، وہ نیک کتنا ہے، وہ سمجھدار کتنا ہے، دانا بینا کتنا ہے، وہ بچوں کو حلال کی کھلا رہا ہے. کہہ کے نا بڑے منڈے نو 20,000 دا کام کراتا اس دور چ، انہاں دے بڑے منڈے ایک نو کسی اور کم تے ایک نو اور کم تے. میری بھی ملاقات ہوئی، ملیا میں کہا سونے ہو نہ کرو، تواڈے پیو ورگا کام کوئی نہیں جی، حق حلال دی کماوندا ہے، صاف دس کے لیندا ہے، نماز ٹائم نکلدا ہے نال جاؤ. میں پھر ساری زندگی انہاں بچیاں نو رول دیاں ویکھیا تے رول کے آخر پھر ابے کو لائے ابا ہون تے ابے نے کیا ان کام ہو گیا. فیصلہ آباد کی بات بتا رہا ہوں، کیسے ہم نے چھوٹوں کو دور کیا. غیر محسوس انداز میں ہم اپنے ہمسائے کے بچے کو، رشتہ دار کے بچے کو، ان کی نسل کو، ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کے خلاف یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی شاہد ہے کہ پتہ نہیں رب معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. میرے اتھے رحمانی برادری دے ایک بزرگ نے، میں تھی ادھوں دا ویکھن دیا سا پہ میں 10 آئنڈے کی عمر دینا، لیکن میرے خیال سارے ہی چھوٹے بیٹھے ہو، اس عمر دا بزرگ کو نہیں ایتھے بیٹھا. تے میں گھر بنوانا سی تے مینوں کسی نے کہا جی ٹھیکیدار اسی دے میں تسی کام کرا لو. میں کہا یار بندہ نمازی ہونا چاہیے تے اگلی جے سمجھ جاؤ تے بندہ وابی بھی ہونا چاہیے. وہ کہندے یار وہ تو بڑے سخت کرخت ہوندے نے. میں کہا وہ میرے تے چھڑ دو جس. کہندے کیوں؟ بریلوی کی آندا. میں کہا یار میں نانکیاں نو تنگ نہیں کردا، تہاڈی مہربانی ہے، میں ویچ رہا تسی اس گل نو چھڈو، تسی میرے تے. بندہ انہوں نے مینوں لب دیتا جی. تسی یقین کرو شدید بڑھاپے چ او دے بچیاں دے سر چ وی چٹے تولے نے، شدید بڑھاپے میں محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، 1 سیکنڈ بھی حرام ہے جو اس بندے نے وقت ضائع کیا بڑھاپے تے. سرکار میں کوئی چھوٹی گل نہیں جے کرن لگا، پورے روزیاں چ سانوں شرم آ جاندی سی کہ بزرگ روزہ رکھ کے کام کرن دے. تے شدید گرمی چ جڑے پچھلے تو پچھلے روزے گزرے نے کوئی آسان نہیں سی. میں ایک دن پوچھ بیٹھا، میں کہا جی بچے کی کر دینا؟ تے آنسو آ گئے. کہنے لگا جی میں اپنے سارے بچیاں نو محنت مزدوری تے نال لایا سی. لوکاں کہہ کے نا تہاڈا پیو کمیا رہے ہویا آ کوئی کم میں اٹاں لاؤنا، ہاتھ پاٹے ہوندے نے، آ ہوندا فلان ہوندا. وہ بیچارے کدی ادھر ٹل مار کدی ادھر مار رول کے نا ہن سارے آن کے مینوں کہندے نے ابا جی سانو نال اٹاں تے لا لے. تے ہن میں تانوں کہدا نال لاواں جدوں ویلے لنگ گئے نے، جدوں میں امید کردا سا کہ آ جاؤ. اللہ کے لیے میرے چھوٹے بچوں سنو، اگر ماں باپ آپ کے رزق حلال کماتے ہیں تو کبھی ان سے بھاگو مت، حقیر مت جانو، ان کے پیشے کو چھوٹا مت جانو. حلال روٹی روزی کمائی ووکیشنل ویسا بن جانا جو باپ کا ہے. تمہارا جدی پشتی چلا آ رہا ہے، کتنی زمینیں اجڑ گئی کہ بچوں نے نہیں سنبھالی، کتنے باغات اجڑ گئے جو ماں باپ نے لگائے تھے کہ اولاد نے نہیں سنبھالے، کتنے پیشے تھے جو آج دنیا سے ختم ہو گئے کہ ماں باپ کرتے تھے اولادوں نے حقیر جانے. من لم یرحم صغیرنا، یہ چھوٹوں کو ہم سے دور کس نے کیا؟ میرے محلے نے، میری گلی نے، میرے لوگوں نے، میرے رشتہ داروں نے، ددیال ننیال سسرال نے تانے دے دے کے تواڈے پیو دا کوئی کام میں پلا. یہ چیزیں مار گئیں. یہ موضوع شاید تسی ادھاں عام تقریراں چ نہ سنے ہون سیرت دے وچ، لیکن حقیقت یہ جے اسی رول گئے ہیں. ساڑی آن والیاں نسلاں نرسریاں مکدیاں جا رہی ہیں. فیس بک تے چیک تے کر کے ویکھو کسے بچے نے اپنا نام نال رحمانی لکھیا ہوا، کسے نے نال اپنا جڑا نا ارائیں لکھیا ہوئے جٹ لے، سارے تے اتھے فیری تے کوئی گولڈن تے کوئی پتہ نہیں کیڑا شہزادہ تے کوئی کیڑا بیٹھا. ایک خیالی پلاؤ جڑے بنائے ہیں جے نا، خیالی پلاؤ پکائے جا سکتے نے، ٹھڈ نہیں جے بھر دے. آج کوئی چول بنائے
ہاں جی یہ جنیاں دیگاں نے نہ رکھو میری گڈی تے اونا چ تسی کی پایا بوٹیاں تے چنے چنے ہی ہے میں پاجی تو انہوں نے انشاءاللہ خیالی پلاؤ بھیج دینا اتوں چیچا وطنی تو 25-26 دیگاں ہون گیاں وچ 25-26 من گوشت مچھی دا ہوئے گا ٹھیک ہے نا جی زعفران پا کے بھیجاں گا کمال رنگ کٹے گا چوکھا ٹیسٹ آئے گا بس تھوڑا جا ویٹ کر لو 12:30 بجے انشاءاللہ تو انہوں فارغ کر دینا اس تو بعد تسی بہ کے نا جی خود بھی کھایا جے چولیاں پر کے کر لے جایا جے خیالی پلاؤ بناؤن چکی ہے جنہ ٹنا من گوشت پالو پایا جا سکتا ہے ایک خیالی پلاؤ بنانا لے وقتیاں پتر نہ آپ اپنا فائدہ چک سکتے ہیں نہ ماں پیو دا پیشہ سنبھال سکتے آپ چیک کر کے دیکھیں مولوی کا بچہ مولوی کیوں نہیں بن رہا عالم کا بچہ عالم کیوں نہیں آ رہا مومن کا بچہ مومن کیوں نہیں آ رہا مسلمان کا بچہ مسلمان کیوں نہیں آ رہا دنیا کا جتنا میڈیا ہے جتنی فلمیں ہیں جتنے ڈرامے ہیں جتنی سیریلز ہیں اور لوگوں جتنی فیس بک ہے جتنا واٹس ایپ ہے جتنے یہ سوشل میڈیا کے یہ ریسرچ کے انجن ہیں یہ سب کے سب آپ کو پتہ نہیں آپ کے بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پیسے آپ کے ہیں نیٹ آپ کا ہے موبائل آپ کے ہیں سب کچھ آپ کا ہے مگر تعلیم اور تربیت ان کی ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ کے یہ چور دروازے جدے بھی موبائل نو لاک لگا جنہ انہوں تو اڑے تے اعتماد کوئی نہیں جے جتھے پیار ہوئے اتھے اعتبار ہوندہ ہے تو جتھے پیار دے دعوے ہونتے اعتبار نہ ہوئے بڑے طریقے سے میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے بیوی جتنے لب و لہجے رکھتی ہے نا شوہر کے لیے پیار کے جھوٹی ہے شوہر جتنا مرضی کہتا نہیں میں تو بالکل جس نے لاک لگایا ہوا نا جھوٹا ہے غصہ نہ کرے تربیت کا حصہ ہے جتنے دنیا کے تالے ہیں توڑے جا سکتے ہیں اعتماد کا تالا نہیں ٹوٹا کرتا ہم نے تالے لگائے لوہے کے تالے لگائے چائنا کے تالے لگائے جرمنی کے تالے لگائے جاپان کے تالے لگائے امریکہ کے مگر سیرت کا جو اعتماد کا تالا تھا وہ کس نے لگانا بھول گئے لہٰذا ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں اسی کی کیتا سی ایدہ موٹ چلائے کہ نا شاید بچے نے ویک بھی لئیے تو اڈیال پتہ نہیں ساڑیال تے میں کر لیندے سے ہون بچے تو او کان لے گئی ادھر کان لے کیا اے پتہ نہیں بھی کان میرا ابا ہی ہے میری ماں ہے تو میرا پرا ہے تو میرا فلان ہے امام بخاری رحمہ اللہ آپ نے سنا ائمہ محدثین لمبے لمبے سفر کر کے گئے ایک محدث سے حدیث لینی تھی محدث بھی ہے حدیث بھی ہے آدمی بھی سچا ہے جھوٹ بھی کبھی نہیں بولا لیکن جانوروں کی تو دلکاری پہندہ ہے انہوں سدیا وہ نہیں آیا انہیں ایدان چولی کی تھی سکھائے ہوں نے انہوں پچکاریا کوڑا پجے آیا چولی چھاڑ دی تھی انہوں پھاڑ لیا امام صاحب ایک مہینے دا لمحہ سفر کر کے گئے سی اتھو موڑ پہ جیڑا کوڑے نو تو کھا دے سکتا ہے وہ دین چی سچا کدہ ہوئے گا کرتے ہیں کہ نہیں تیری میری تربیت کی بنیاد ٹیڑی ہو گئی ہے سیرت النبی کا معنی یہ تھا اعتماد کے تالے لگاؤ کیا ہے اعتماد کا تالا اعتماد کا تالا کیا ہے سب تو پہلے لونا پہندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت دن میں 5 نمازیں پڑھے ایوم امراتن صلت خمسہا 5 نمازیں وسامت شہرہا مہینہ بھر احساس سیکھے کہ بھوکے پیاسے خود بھوک ہو تو کیا محسوس ہوتا ہے سسر بھوکا ہو ساس بھوکی ہو بزرگ بھوکا ہو بچے بھوکے ہوں بہن بھائی بھوکے ہوں رشتہ دار بھوکے ہوں تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے سارا ٹبر بھوکا ہے یہ پھر مزے نال سوتی ہے تا مطلب ہے روزہ رکھ کے سوتی ہے تو انہیں پھر روزے دا مطلب نہیں سمجھے نماز پڑھ رہی ہے مصلی پہ کھڑی ہے مگر شوہر کا ساس کا سسر کا بہن کا بھائیوں کے رشتہ داروں کے حقوق کا پتہ نہیں ہے تو پھر یہ نماز دے قیام نے کوئی فائدہ نہیں دیتا تیسری چیز جدو کاراوے پورا جان چھڑ کے بندہ کارا ہوندہ نا کی خیال تو جدہ دا جان چھڑ کے آئی دے تو انہوں بھی پتا میں انہوں بھی پتا ہے اس ویلے بندے بیٹھے ہو عورتاں بھی سن دیاں سارے زمانے دیاں بیبیاں بازار تیار ہوئے بغیر جان دیاں ہی نہیں ٹھیک ہے نا جی انارکلی بورے والا چیچا وطنی میاں چنوں سائی وال اکاڑا خانے وال ملتان لاہور
کراچی اسلام آباد کسی بازار میں چلے جاؤ عورت تیار ہو کے جائے گی اپنے گھر وڑ جاؤ تو حال کوئی حال ٹھیک ہوئے تو پتہ نہیں ساڑھے حال تو کتے گویا لگا ہے تو کتے توے دی کالک لگی ہے تو کتے چو لگے ہیں تو کتے بو آنڈی تو کتے برا حال جب شوہر گھر آنا ہے تو سارے کام نمٹا کے چھوڑ کے نہا دو کے فریش ہو کے دروازے پہ بچوں کو لے کے کھڑی ہو کے ویلکم کرے اللہ کی قسم اس نے اپنے حق ادا کر دیے ہیں اور اس نے بچوں کی تربیت کر دی ہے بھلے نہیں بولی اور جب چلا جائے پھر اپنے بچوں کو یہ نہیں کہے وہ کہے منڈا میں آج ابو دی جیب چوئینے کڑے سی اچھا دسینا ٹھیک ہے منڈا کہے امی ابو نے راتی چابی رکھی سی میں صابن چ کھوب لئی سی میں نو پتا ہے کداں بڑھائیں دی میں دے ڈائی بھر دواں بھر دے اچھا وہ بھر لئی مڑ کے تھوڑے تھوڑے کٹ دے رہے میں نو کہندا ہے کہ پروفیسر صاحب میرے گھروں نا لاکھ دے وچوں نا پیسے نکل جاندے میں کہا پھر کہندا جی میں 4-5 پیراں نو چیک کرایا وہ کہندے نے کہ ایتھے نا سیب سایہ ہے گھر بھرا ہے تے ایتھے نا کوئی واہ سارے جن جنات رہندے نے تے بڑے پرانے رہندے نے تے پیسے تے نکلنے نے میں کہا یار میرے مڈ بینک انہاں دا نہیں کدی نکلیا تیرے گھروں کداں نکل دے کوئی چوہا لگدا ہے کہندا جی اوتھے چوہا نہیں او سیف ہے چوہا ہے میں کہا چوہے تو مراد دوجا چوہا جیڑا بندہ آپ نہ دے طریقے نال پھر اگلے سائیں چوہا لاندے نے ایک عورت آئی سی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر میں اگر پیسے میرے بچیاں نو پورے نہیں دے رہا تو میں او دے کلو کسے صاحب نال کڈ لواں تے آپ نے کی کیا سی ہاں جی لے لیا کر جیڑا موٹ کوٹ کے رکھے نا پھر موٹ کھول بھی لیندے اگلے خیر قصہ مختصر میں بات تربیت کی کر رہا ہوں سیرت کی کر رہا ہوں پاجی آ گئے کہندے پاجی تسی تے مذاق اڑان ڈے ہو میں کہ نہیں یار جن کردا ہوئے گا باہروں جنہاں دا کی کم میں آن کے پیسے لیں تواڈے گھر واش روم نہیں کہندا ہے میں کہ باہر دے جنہاں نوں تے واش روم ہی کافی ہوندا انہاں ساڈے وانگوں پڑھولے تھوڑے بناونے نے گودام تھوڑے لاونے وہ تو تازی کھان والے نے جتھوں لب گئی انہاں کھا لئی جتھے تو جھاڑے بیٹھا انہاں نے کھا لی اللہ نے انہاں دی خوراک ہو رکھی کدی جانوراں نوں وی ویکھے بھی انہاں نے ایڈے گودام بنائے ہن پرندیاں نوں کہندے پاجی تسی گوڑیاں گلاں کردے ہو مینوں ایڈی سمجھ نہیں اوندی بس مینوں اتنا پتہ میرے گھر والے نہیں ہو سکدے میں کہ میں خلاف نہیں کرن ڈیا میں تینوں ایک حقیقت دسن ڈیا باہروں جن جنات دا کی کام میں کیا ہونا وہ ایڈے ہی ویلے نے انہاں دیاں جنانیاں نے آپ نہیں انہاں نوں تال آئے ادھروں فارغ ہون گے تو تیرے اللہ ہون گے کہندا اچھا مینوں گل دسو گے کی کرنا میں کہ جدوں تیری تنخواہ آوے نا تو مینوں ادوں دسی کہندا جی شروع چ نکل جاندی میں کہ ایک تو مینوں گل لکھ دینی جے میں جن پھڑ لیا نا تو بعد دے وچ کوئی ہور گل نہ نکلے پھر ادھر ادھر دیاں نہ ماری گل سیدھی ہو خیر میں پوچھا کتھے رکھدا ہونا ہے کہندا جی میں سیف چ رکھنا میں آکھیا اج تو سیف چ نہیں رکھنا شلوار دی جیب دے وچ اپنی تنخواہ لٹکا کے نا تو توں لٹکا دینا کلی شلی تے جداں ہن ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ دا شکر ہے وہ کمرہ میں لگے اوتھے آ گئے جدوں چٹ گزر گیا نا بھی یہ سو گیا ہونا ہے جناب انہی جن صاحب نا سدھے اس جگہ تے پہنچے جتھے تنخواہ ہوندی سی ہن مینوں پتا سی بھی اوتھے نہیں ہے میں ویسے ہی کنگورا ماریا جن نوں نہیں سمجھ گیا بھی یہ سائیں جا مڑ گیا پھر دوبارہ پھر میں پاسا پرت لیا پھر انہیں واہ لمحہ ٹائم کٹ کے کہ ہونے سو گیا ہونا انہوں نے یہ نہیں سی پتا بھی یہ جن نہیں بڑھنتا آیا وہ جا کے اتھے صاحب لایا تو نہ لبی مڑ کے کلی آل تے کلی تو آ کے کمیز تو شلوار دی جدو زپ نو ہاتھ پایا تے اتھے جا کے سائیں انہیں بھی ہاتھ پھاڑ لیا تے جننی دی چیک نہیں پا ہونی نسے ہے کی ہویا پاجی کی ہویا میں کہ چپ کر کے اتھے کھڑے رہو بس میں پھاڑ لیا لیک لیا ہونا لیا ہیں ایت میں نو کروں لیا کے دین دی سی ماپیاں تو لیا کے دین دی سی تیا کر دی سی وہ میرے ویر تو لاک تے لالے لاکر تے لے لے موٹے موٹے تالے تلا لے لیکن اعتماد دے تالے اگر نہیں لائے تو وہ لانے ہوندے ماں پیو نے جنہیں کل نو ماں پیو بڑھنا ہے جو آج شوہر بیوی ہے جب شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہیں یہ دونوں کو کل میں بچوں کو کیا پڑھائیں گے پریکٹیکل کیا ہو رہا ہے شوہر کے پیسے بیوی نکال رہی ہے بیوی کے پیسے شوہر نکال رہا ہے تو پھر اگو بچیاں نے کی کرنا باجی حلفن کہن دیا
हाले भी गड्डी खड़ी जे जाके चेक कर लो, ਉਹਦੇ मैट नहीं थले ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰਾ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਹੋਣ। जिन्हें भी चुकने ने कहना बाबा आपके पैसे नीचे गिरे हुए थे। अच्छा बेटा फिर आपने क्या किया? मैंने बेटा बाबा मैंने उठा के वहाँ रख दिया कि वो पूरे ही होंगे या मां नूं फड़ा दिते या जिस तरह भी ये होंगे ने एतमाद दे ताले कि बेटा किसी के चुराए हुए उठाए हुए थे असी पहले शै चुक लई दी है, फिर उन्होंने कही भी किसी की कोई शै गवाची, निशानियां नशूनियां दस के बेचारा तरले तुरले लैके चल दावत खवा मिठाई खवा, साड़ी भुख नहीं मिटी। एतमाद दे ताले लाओ, जिदी चीज़ रसूल सल्लम ने क्या चुकनी नहीं, सीरत नबी की है जिथे डिगी है चुकनी नहीं। तो जे चुक ली जाए तो फिर एक साल पूरा साल पूरी दुनिया सोशल मीडिया ते इश्तिहार दे सकते हो, तो चुको नहीं तो पई रहन दो। जिदी डिगी पे मुड़ेगा ना, रस्ते च किते गिरी है ना, ते असी माशाअल्लाह डिगी तो बड़ी दूर दी गल है। अल्लाह ही हाफ़िज़ है सारे, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं यहाँ मिसाल देना चाहता हूँ, सीरतुन नबी सुनते रहते हो। मदीने और मक्के के दरमियान ना एक पहाड़ पे बच्चा बकरियां चरा रहा था। उन्होंने अपनी नस्ल किदां पाली है ते असी किदां पाली है। हज़रत इब्ने उमर गुजर रहे हैं, एक बच्चे नूं वेख्या बकरियां चराउंदा, कहंदा पुत्र थल्ले आ जी यार एक बकरी चाहिदी है। सरदार मैं चरवाहा हाँ, मेरा मालक कोई होर है। तो कहते फिर की होया, पैसे ले बकरी दे। जनाब दसिया है तुसी ज़हीन आदमी हो, समझदार हो, वड्डे हो, मैं मालक नहीं, मैं बेच नहीं सकता। कहा पैसे ले जेब में डाल। कहना मालक नूं की आखूं? कहना मालक नूं कहीं बकरी नूं भेड़िया खा गया, बघियाड़ खा गया। कहने लगा अच्छा शाबाश है, इत्थे तो मैं मालक नूं झूठ बोल के कह दूं कि बकरी नूं बघियाड़ खा गया है। फैन अल्लाह जिहड़ा मेरा रब वेखण दिया, कल उन्हें पूछा तो उन्होंने मैं की जवाब देना? ऐ जे तरबियत एतमाद दे ताले जंगलों च छड्या, खुला छड्या। एहतमाल भी था कि भेड़िया खा सकता है, बच्चा भी छोटा है भी गुलाम, है भी नौकर। लोग नौकरों को ऐसा बना गए, असी अपने धीआं पुत्रां नूं जिगर गोशियां नूं नहीं बना सकते। मैं दरस दे के आउण डिया सां हवेली लखे तो करदियां खैर मैं अगे नूं निकलिया ते हैड बल्लो की तू ट्रैफिक फसी सी, वावा लेट नाइट। ते जदों मेरी वारी आई तो मेरे तो अगे ना एक शाह जोर डाला जान लिया, उन्हें उत्थे दे लिया जिहड़ा की हुंदा नाकियां ते टूल टैक्स, वो दे के जदों निकलिया ना तो मैं भी पिछों तो मैं उन्होंने फुल डिम दिता। वो मेरे फुल डिम देख के रुक गया। मैं आख्या यार खरबूजे कितों लैके आउण लगे? कहंदे जी फलाने इलाके चों आंदे ने ते 20 आरफ वाले दा। मैं क्या यार लभ जाणगे कुछ? कहंदे भाजी लै लो, असीं ते मंडी लाउणी जाके मालकां दा माल है, सानू की। मैं क्या फिर भी किदां मिलणगे? कहंदे भर लो डिग्गी। मैं क्या लोगे किन्ने? वो कहंदा यार सिगरेट पानी दे दे यार, जिहड़ी देनी है तू ठीक है, डिग्गी भर ला। माल मालकां दा, उत्थे की है। जिदों मां ने तरबियत की होवे ना, ते अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तरबियत की सी। हाकिम वक्त ने बेहतरीन बाग अनारां दा दिता है ते मैसेज भेजिया है कि साडे आउण तो पहले ना चंगे चंगे अनार चुन के रख, मिठे मिठे, मेरे नाल मेरे मेहमान आण डे ने। जदों कट्टे ते खट्टे निकले ते डांटिया, वो तेनू कहा सी भी इन्ने अरसे तो तू इत्थे रहना है, कोई चंगे चंगे अनार चुन के ते ओ ला ते मेरे मेहमानां ने बाग च बह के खाने। कहण लगे सोहणे और रखा रखिया से जे चखा नहीं सी रखिया, मैं नहीं चखिया तुहाडे अनारां दे बाग चों कि केड़ा मिठा है ते केड़ा खट्टा है। ते असीं माशाअल्लाह कहने डिग्गी भर ला 500 की ख्याल है? जदों बच्चियां नूं घर वालियां नूं इस तरह के मुआमले ना सिखाए जान, फिर कल नूं इल्जाम आउंदा जी बच्चे चंगे नहीं। रहम तू अपनियां तू पैगंबर तू हक तू हकीकत तू रहमान तू दूर करन दा एक बहुत बड़ा सबब। अगली गलती, जितने भी बराबर वाले होते हैं ना, हम उम्र, इनके लिए इसार चाहिए होता है। इसार जदों हिजरत करके मदीने आए सी तो पहला काम की कीता सी? मुहाजिरीन और अंसार ने मुहाजरां लई इसार कीता सी। इसार की हुंदा है?
کہ جیڑی چیز میری ہے میں انہوں دوجے لی قربان کر دوں. آج جملہ تے بڑا چل گیا صدقے جاواں قربان جاواں واری واری جاواں اکثر لکھیا جاندہ بولیا جاندہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ پتہ نہیں بھی جان دینی کڈی اوکھی ہے تے صدقے جانا کڈا اوکھا ہے تے واری جانا کڈا اوکھا ہے. میرے محبوب نے ہجرت کر کے آئے ہیں کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے وہ بھی مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی امتی ہیں یہ بھی امتی ہیں مگر نبی کو مانا کیسے انہوں نے کیا آجو سب چھڑ کے آجو وہ سب چھڑ کے آئے کاروبار چھڑ کے آئے دکانہ لگیاں چھڑ کے آئے پرے بازار چھڑ کے آئے تو مکے دے بازار چھڑنے ادھوں بھی سوکھے نہیں سی بڑیاں بڑیاں منڈیاں سن کاروبار سی پوری دنیا چلو گا خالی ٹور آئے کسی نے پنیر کسی نے کچھ تے انصار نو کیا بھی تُسی ویلکم کرنا جے میں تھے کیمپ نہیں لونے کہ وکھرے مہاجران دے کیمپ بناوا ایک نفر نو ایک آدمی اپنا پائی بنائے گا جو کھائے گا وہ کھوائے گا جو پیے گا وہ پیائے گا جو خود پہنے گا انہوں پہنائے گا جیڑی چھت لے خود رہو تھے انہوں رکھے گا جیڑیاں چیزاں اپنے لی پسند کرو او دے لی بھی کرو. صحیح البخاری حضرت عبد الرحمن بن عوف مکے سے چلے سارا کاروبار چھوڑا پنیر کی گٹلی اٹھائی پیچھے جو ہے وہ چادر میں باندھ کے کمر پہ پھینکی 400 کلومیٹر کا سفر جو ہے 450 دے لگ پاگ سفر ہے 420 کلومیٹر ایسے ویلے موٹر وے تھا پرانا جڑا ہجرت دا رستہ ہے 453 کلومیٹر چل کے آئے کچھ کھاندے پیندے آئے تے جدو آئے نا تے حضرت عبد الرحمن بن عوف دا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع دے ہاتھ رکھ دیتا تیرا ویریت لے جا اشار قربانی برابر آ لی اے نہیں سانو ہوندی ساڑھے برابر آلے دا پتہ لگے نا بھی یہ دے 4 دوڑے ادھر ہو گئے اسی اس سے ویلے انہوں ہوتے حسد دی نگاہ چ رکھ لئی سیٹ آ گئی ہے پتہ لگے سی 10 ہوتے کھڑے ہو گئے ایک کوئی کام ٹورن لگا ہے 50 بندے نے اور نال شروع کر لیا یہ دا تو نہیں ٹورن دینا کم از کم مگر ادھر کیا ہاتھ پکڑا کتھے لے کے گئے سی بلا 412 آلے ہو سنیا تسی ہاتھ پھڑیا تو سدھے کر لے گا سدھے کر کسے نو کار مہاجر نو کھڑنا بڑا اوکھا جائے ایتھے تاپا اپنے رشتہ دارانو نہیں کھڑ سکتے مہاجر نو سدھا کر کہنے لگے او سامنے دونوں جڑیاں بیٹھی ہیں ایس ویلے تیریاں باجیاں نے پابیاں نے میریاں دو میں بیویاں نے انہاں دو جو ویک جڑی تینوں دل لگے نا میں انہوں طلاق دواں تو تو انہوں اپنے نکاح چلایا میرے کل دو ہون تیرے کل یارے کیوں نہ ہوئے پرا کا دا پھر تو ایتھے وڈے دا ویاہ ہو جائے تو کہندہ ہون چھوٹے ساری عمر چھڑے ہی رہن تے چنگا اینا تے نہیں لاؤنا تے جب ہو بھی سب میں تو انہوں دسن لگا جے میرے علاقے دا ایک شیخ ہے جینون مانچ وہ دی شادی ہوگی تو چھوٹے نو ایک گال کوئی اتفاقی میرا ویر شیخ بیٹھا ہوئے تو گسا نہ کرے انہوں سادہ کہندہ گال سونا حالات اپنے ماڑے نے 20-22 لاکھ چا اپنا کاروبار ٹورن دے آیا تے جے تیرا ویاہ کیتا تیرے تو بعد چھوٹیاں نے کنیاں ساریاں نے کام خراب ہو جانا یار اپنی جاب تے نہیں کاروبار تے نہیں چلنا کہندہ ویرے کی کرا کہندہ تو ادھا کر تو نہ کتے اپنی دعا سلام چلا کہندہ جی پھر کہندہ یار ادھا کری میں تیرے نہ گسے ہو جاؤں تو ایتھو 11 بیلیاں نو 2-4 نو گڑی چ نال باویں اوتھے کہیں جی میرے تے بھین بھرا نہیں ماندے میں تے پیار ہوئے تے میں کرنا نکاح ہی ہے تو جڑا خرچہ آئے گا وہ نکاح نکو کر کے کر لیا میں بھی نہیں بولنا مہینہ 1.5 تو بعد میں تو آنکھیں ویکھی میں تھوڑا پولا ہو جاؤں تے ایویں جے 50,000 چ سارا کام سر جائے تو اور کی چاہیے اے وڈا بھرا چھوٹے نو مشورہ دین تے چھوٹے نے کر دکھایا بھیناں دے معاملے میں رکھے تے جے وڈے دا ہو جاوے تے جیڑے گھر والے اودی درگت بناوندے نے نا چھوٹے ویکھ کے کہندے جے اے دا نام ویاہ تے اے دا نام شادی اے دے نال چھڑے ہی چنگے ہوندا ہے کہ نہیں یہ حالات امت محمدیہ کے ہیں گھر کی عورتوں کے ہیں ماؤں کے ہیں بہنوں کے ہیں مستقبل کی ممتا کے ہیں اس باپ کے اور شفیق کے ہیں انہوں نے جو کھچڑی پکائی ہوئی ہے پھر کہیں مولانا موضوع تے سب دو درس وہ دین دینے پھر اچھی سبحان اللہ کہیں دینے تے حقیقت چندروں سارے ہی کھوک لے ہوں دینے تے اپنے گرے بان چانک کے ویکھئے ادھا ساڑھے نالو ہونڈا ہی ہے پھر اس بھائی نے کی کیا سانو کی تے مفت چ بڑی لب جائے نا میرے کنے سارے ویر نے انگلینڈ گئے نے پروفیسر صاحب تو اڑی دعا سلام ہے ایتھے کسی نو کہہ دو یار اسی کوئی ویزے ووزے دا مسئلہ ہے کوئی ایتھے نیشنلٹی دا مسئلہ ہے 4 سال لی ہے میں کسی نو کہہ دو پاویں بڑی کھانگڑ ہوئے گا یار ویاہ کرا دے
کر لیں گے ویزے کے لیے دولت کے لیے دنیا کے لیے ادھر کی ہے تے بڑھی لبھی ہوئے کسی دوجے علاقے دی تے بندہ ادھاں جڑا ہے نا اٹھا تے جب پھیر دا تے انہوں تے مدینے دی عورت تے ہتھیں پڑھ کے کہنے لگیا میری بیوی تے پھر بھی اگوں کی کیا لا بارک اللہ فی آلک اللہ تیرے گھر والیاں چ برکت پاوے تیرے نصیب چنگے کرے انہیں پیشکش دی انتہا کر دیتی تے انہیں استغنا دی انتہا کر دی ساڑھے آگوں نہیں کہ ماشاءاللہ سارا دن سکول دے کے ڈیرہ لا کے بیٹھے رہتے ہیں حالانکہ پتہ سکول بھی اپنا تے بچیاں بھی اپنی ہیں علاقہ بھی اپنا ہے تے غیرت بھی اپنی ہے تے عزت بھی اپنی ہے آبرو بھی اپنی ہے یہاں جنگے لڑ لڑ کے مار دیتے ہیں مگر ادھر ہاتھ پڑیا تے لے گئے کہنے لگیا مدینے چ جنا سب تو بڑا مزرعہ ہے نا وادی حقیق چ میرا ہی وادی حقیق آج بھی دنیا کی مبارک وادی ہے اور سب سے مہنگی وادی کہنے لگیا جننے باغ نے نا کھجوراں دے میرے نہیں اجنیاں پیلیاں نہیں میریاں فصلاں میریاں نے اے دے چ جیڑا تینوں اچھا لگے نا ادھا حصہ تو وڈ لے تو وڈ لے ایتھے ادھا بوٹا نہیں دتا جاندا جی کسے کو پھلیا ہوئے نا بیچاری یار تو ادھا رکھ لے نہیں یہ ساری زمین تیری جواب کیا دیا لا بارک اللہ فی مالک دلنی علی سوق المدینہ یار میں تاجر بندہ وا اللہ تیرے کاروبار چ مال لے لو یار تجارت کھیتی باڑی چ برکت پاوے مینوں نا مدینے دی منڈی دا رستہ بخا دے میں کہ اوتھے اپنا مال شال لاواں گا ویکھ جاں گا پنیر دی بوٹلی رکھ کے آواز لاوندے نے او بھائیو باہروں پنیر آئی جے امپورٹڈ جے بڑی زبردست جے بس 4 دن 5 دن پرانی جے ایکسپائری ڈیٹ بھی دس دیتی ایمانداری نال تے ہے خالص سودا ایسا بھی گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف دا کہ کئی دن جدو اس دنیا تو جان لگے تو انہوں نے اپنے مال دا حساب کتاب ہی نہیں سی بھی کرنا ہے یہ ہوتی ہیں نیتاں نہیں بس دے گھر بد نشتہ دے جب نیتیں ٹیڑھی ہوں اور خراب ہوں ہمسائے پہ نظر بہن پہ نظر بھائی پہ نظر بھابھی پہ نظر رشتہ داروں پہ نظر شریکوں پہ نظر اچھا کل لینا کل ٹوٹی سائیکل بھی نہیں سی آج گھڑیاں بس ہاں مار جاتی تو جے آپ جا کے ٹوٹا جا کے رکشا بھی لے لیا نا لوڈر چنگ جی تو سب تو پہلے پینٹر نو دینے جا کے 300 روپیہ وہ یاد تجھے سونا جا کر کے موٹا کر کے لے کے شریکا نو آ کر آج انہوں نے بوئے کیا یہ تربیت ہے یہ سیرت ہے یہ سیرت ہے میرے کو ایک ویر آیا کہنے لگا جی میرے ہمسائے کا مال بہت ٹور پہ ہے میں کہ ہمسائے ہے کون ہے کہ میرے بڑا بھا میں کہ پھر کہتے کوئی ادھا دا تویز لکھ کے دو کہ وہ نا بوٹے سوک جان میں لکھ دیتا انہیں جا کے پورے اور ساری سوک دے 2 مہینے بعد پھر ٹور آیا کہندا جی ایک اور کام کرانا دے دو تہاڈی مہربانی میں کہ یار ایک دفعہ ہوتا روز روز نہیں ہوندا کہندا تہاڈی مہربانی ادھا دے کو 4-5 لکھ دو جڑے 4-5 نے مکڑ میرے کلے دا رہے میں کہ کل تیرے تے بھی کو لے کے گیا پھر بوٹے بوڑھدا پھر کرو میرے دوست اگر دوسرے سے حسد کر کے خار کھا کے آپ یہ کر رہے ہیں تو اشار کس نے کرنا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ مثالیں تو دی کہ ایک پیاسا تھا پانی دیا دوسرے نے آواز دی تیسرے نے دی اور پھر جب واپس لوٹے تو سارے لیکن یہ ایثار کی باتیں کبھی اپنی زندگی میں بھی آئی کتے بڑی بہن کو قربانی کی ہوئے چھوٹے بھائی تے کدی قربانی کی ہوئے کدی بڑے وہ ساری زندگی کھوتے ہیں باہر کماندا رہیا بھیجدا رہیا بھرا باہر ایسیاں چ رہندے رہے اور سکڑے ٹکڑے کھا کھا کے بیچارہ کدا گزارے کردا رہیا ایتھے او دستے رہے انیاں پہلیاں ہو گئیاں اننے مربے ہو گئے اننے پلاسے ہو گئے جدوں واپس مڑیا تے اودے نال کچھ بھی نہیں سی بیچارے نے پھر کی کرنا سی دل دا دورہ ہی پینا سی پھر کہنا سی جی بڑا سی قضائے الہی نال فوت ہو گیا ہے یہ قضائے الہی نال فوت نہیں ہویا جناب یہ تہاڈیاں مہربانیاں نال ہویا ہے خار تے حسد نال ہویا ہے اثار کیجئے تے تیسری بڑی چیز جتنے بھی قوم دے بڑے بزرگ نے نا بزرگاں نو وقار چاہیے چھوٹیاں نو پیار برابر والے نو اثار تے اپنے بڑیاں نو وقار اچھا وقار لینے دے 3 طریقے نے یا بزرگ خود لے لیں بعض لوگوں نے میں دیکھا ماشاءاللہ کھ نہیں پڑے ہوتے لیکن لبو لے جاتا نائی ٹرے جاتے کسے غیر دے بچے کو بھی میٹھا بول بول کے وہ کو شاباش شیری دے کے کام لے لے تے کچھ دے اپنے سکے جڑے نے سکے پوترے ایک دن میں دیکھا
हूँ की दसा तुहानूं मसीते बैठा कल्ला ही हाफिज वो एक ना छोटे जे बच्चे ने धोती खिंची तो बाबे दी ला के लाया वो कमीज ना लगा पिछा डकी मेरे मैं क्या की होया वो कहता मुंडे मेरे मैं क्या होया उरे आ गल सुना की कहता ये भी तो मैनूं माफ नहीं करता जेड़े वेले दा बस चलदा खूंडी मेरी गिच्ची च पा के झटका देंदा 4 दिन चाचू मेरे दर्द नहीं जाती। जब खुद शरारतें की जाएंगी, इंसल्ट की जाएगी, बच्चों को तंग किया जाएगा, जब बच्चों का दांव लगेगा वो करेंगे, जब बच्चे को गाली दी जाएगी जवाब में गाली मिलेगी, जब ठुड्डा मारा जाएगा बच्चे ने बट्टे तो मारने ने जी तो बच्चियां को घूरना है तो बच्चियां ने फिर वही करना है। मैं यहाँ अल्लाह के लिए कहूँगा छोटो जो मर्जी हो जाए बड़े को। साढ़े दादा जी बड़े गर्म सन, चंगा कटापा फेरते सी, डांग सोटे वाले सी, लेकिन यकीन करें अबू ने तरबियत ऐसी की थी कि पुत जो मर्जी होवे वड्डियां दे अगे अख नहीं चुकी दी ते सी नहीं करी। अल्लाह दी कसम मैं सिला समझना होता अगर मैं अज तुहाडे तो कोई मैनूं कुछ सुरखाब दे पर नहीं लगे कि 1.5 फुट उच्चा बह गई। ये उस वेले दीयां दुआवां वड्डे वड्डे ही हुंदे जे, इन्हां नूं वड्डे रखिया जे, पहले खुद वड्डे बनो। मेरे महबूब बड़े थे कि नहीं? यतीमों के लिए बैठ जाते थे, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ देते थे? खुतबा छोड़ देते थे, नमाज लंबी कर देते थे। इत्थे बच्चा अल्लाह ना करे कि दादे कोल ट्रैक्टर ते आ जावे, उतों कुटन लगदा ते घर तक लै आउंदा, मसीते आ जावे, थोड़ी जी शरारत क्या कर बैठे। बच्चे शरारत करते होते हैं, उनके अंदर हिस्सा होता है, वो वुजू करते हुए चौधरी होते हैं, वो नमाज पढ़ते हुए एक अच्छे खासे माहौल में होते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्यार दिखा दें, मोहब्बत दिखा दें, साथ खड़े कर लें, अगर नमाज में शरारत कर भी ली है। एक पिंड च ना 26 है साडे उत्ते फैसलाबाद, माशाअल्लाह पूरी मसीत नमाजियां दी मर गई। होया की सी, नमाज पढ़न दे सी, एक बच्चा पिछे नसन दिया सी, दूजे दे बुजुर्गां ने उठ के ना उन्होंने बाद च 2 दाबे मारे थे, 2 थप्पड़ मारते, चल है बंदे भी तू इत्थे आण के शोर पाउणा। उन्हें घर जाके रो के दसिया उन्हां दा बुजुर्ग टुरिया है, बस एक दूजे दे मारन लगे तो फिर मारी गए। ये काम नहीं करीदे, वो वाले बुजुर्ग बने। चौलत नहीं आ गए जिहड़ी गलबात बाहर शुरू हो गई है। हाँ जी जी, फिर अल्लाह दी सुपुर्द भाजी इन्नी गल काफ़ी जे नहीं मेरे नाल वैसे भी 12:30 तक कमिटमेंट सी। मैं गुफ्तगू बेशक अज सादी कर रहा जे, लेकिन हकीकत है जे शरीके बिरादरियां, अपना आप, अपना खून, अपनियां जाना, अपनियां इज्जत, अपनी आबरू, अपने वडेरे, अपने बुजुर्ग, आज जिस तरह का बहुत तरीका अपने सुसर से करेगी ना उदा का अपने प्यो नाल होना है। जैसा मां से किया जाएगा वैसा अपनी मां से होना है, जैसा यहाँ बहनों से किया जाएगा उधर बहनों से होना है, जैसा यहाँ भाइयों से किया जाएगा वैसा वहां तरीका होना है। इज्जत दो, इज्जत लो, जो लेना चाहते हो वो बांटना शुरू करो। ये भी पैगंबर की सीरत का हिस्सा। इससे बड़ों की भी तरबियत होगी। मैं तरबियत के लिए बुजुर्ग का वाकया सुनाना चाहता हूँ जो कभी भूल नहीं सका। हैड बाबा वाला डस के तो अगे एक बाबा ना मसीते किन्ने सारे बच्चे लैके बैठा, तो मेरी मसीत चिरे होंदा कि बच्चा ले उतों वड़दा उतों घूरदा, बाबा ने देख के घूरी होए किदा चल तू पानी जाया करना भज कर, वो तू नसदा बनदा। बाबा जी और इर्द गिर्द 30 बच्चे, मैंने की कीता है? कहते जी मैं कुछ नहीं कीता, मैं कल्ला ही हाँ, तो मेरी पेंशन है, मैं वो बच्चों के लिए ना टाफियां मच्छियां जेब च पा के डेरियां ते जाना, इन्होंने सद के लिया, मैंने पूरा कुरान नहीं आता, आखिरी सिपारे दी कोई सूरत मैं इन्होंने याद कराइया, नमाज पढ़ा छड़ना, तो मेरा भी दिल लगा रहता, तो बच्चों भी कुरान याद हो गया। मिठे बाबे बनो, टाफियां वाले, चूड़ियां वाले नहीं, खूंडियां वाले नहीं, धक्के देने वाले नहीं, गाला कटने वाले नहीं, फक्कड़ तोलन वाले नहीं, बल्कि इज्जत वाले। और इस बात पे बात खत्म कि जेड़ियां गल्लां कीतियां ने ना ये सुट छड्डो तो बड़ियां आम ने, तो जे अज इन्हूं चुक लवो ना तो अल्लाह की कसम जिंदगी बदल जाए, जिंदगी बदल जाए। और बदलेगी कैसे? उस बाबे तरह पुत्रे नूं लैके आया, उन्होंने पता सी पिंड च आया, पुत्र साजिद और सुनिया प्रोफैसर हाँ यार सुनिया तू दम सोहना करना, मैं कह जी कर पुर लईदा यार इन्हूं कर, मैं क्या मसला की है? कहता जिद बहुत करता तो फक्कड़ बहुत तोल दे, निकाह जा हो गया छेटी पूरी। मैं क्या बाबा जी घर छड्ड के आओ तो जल्दी आओ, दम तुहानूं होना है। पहला डॉक्टर वेखिया दाढ़ किसी की दुखदी कढ़नी किसी की, मैं क्या छड्ड के आओ, मैं सही कह रहा, शिफा होएगी, शिफा अल्लाह ने देनी है, सुकून मिलेगा, छड्ड के आओ। छड्ड के आण के तो बह गया, कहता हाँ प्रोफैसर कर दम की करना है।
मैं क्या दम तो पहले 2-4 गल्लां पुछणियां ते गल्लां की ने मैं कहा जी तुहाडे जिहड़ा अपना सालण पाउंदे हो बर्तन नूं की कहिंदे कौली तुसीं की कहिंदे कौली कहंदे जी कौली कहीदा मैं क्या अच्छा मैं क्या कोई दा होर नाम ही आउंदा जी ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦਮ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਗੇੜ ਪਾਇਆ ਜੀ ਸਾਲਣ ਕੌਲੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕਸੂਰ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਗਰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਮੁੰਗਰੀ ਜਾਂ ਮੁੰਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਭਾਵਲਪੁਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਧਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਸੱਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਟੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੇ ਨਾ ਹੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲਾਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲਾਸ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲਾਸ ਭਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲਾਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਲਾਸ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੱਕੜ ਤੋਲਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਲਣ ਨਾ ਪੜਿਆ ਡੋਂਗਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੀ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਦਾ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਸਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢੇ वकार अपना अपना खुद बनाना पड़ता है इज्जत खुद करवानी पड़ती है 40 साल लगते ने 40 साल इस मिसाल से गल खत्म करने लगा एक बहुत बड़े इंसान ने बहुत बड़े इंसान ने उन्होंने किसी ने गाल कट दी ते अगू कहता लै मेरी गाल का जवाब नहीं ना आया मेरी गाल का जवाब नहीं आया कहने गल सुन मैं जिस स्टेज पे आया ना मैंने इतने आने लगे 70 साल लगे 70 साल लगे ने मैं इतने पहुंचा जिथे खड़ा जिथे खिलार के तू मैंने गाल कटी है तो तेरे वाले लेवल पे आने लगे मैंने 1 सेकंड नहीं लगना 1 सेकंड गिरने के लिए बड़ी आम सी टाइमिंग है पहाड़ से 10 मन का पत्थर छोटा सा धक्का दे दो खुद ब खुद आ जाएगा तो 10 किलो का पत्थर पिठों लेके पीछे ना चुक के पैकते उत्ते पहाड़ पे चढ़ना बहुत औखा है इज्जत का गिराफ उठाना बड़ा मुश्किल है नाम बनाना बड़ा मुश्किल है गिराना बड़ा आसान है नाम मुसलमान आसानी से नहीं बना कलमा आसानी से नहीं मिला जितनी मुझसे पहले तकरीर सुनी है वो सारी मुश्किलें उठा के फिर नबी के उम्मती बने एडी आसानी नाल दीन नहीं जे पहुंचे ते इनू एडी आसानी नाल खत्म ना करो जेड़े रोले फटे जी आपस च बह के फैसला करो गिरबान च चाको 8.5 अरब या 8 अरब लोगों को मैं नहीं बदल सकता खुद को तो बदल सकना बुजुर्ग अपनी बुजुर्गी का वकार करवाएं और सफेद बाल जिस सर में आ जाए अल्लाह उसकी इज्जत करता है तो मैं क्यों नहीं करूं एक गल सुनियो बड़ी छोटी जी अपनी दसन मैं किसी भी मसलक दे अज तक मौलवी ते आलम ते बुजुर्ग एक आम बंदे नूं भी टुरे जांदे नूं भी कदी हकारत दी नजर ना वेख्या नहीं बुलाउणा तो दूर दी गल मैं नहीं कभी देखा अपने मसलक च जिन्नियां जमातां ते फरोन है मैं नहीं कभी इस तरह देखा दुनिया जिन्होंने कमी कहती है ना मैं अल्लाह की कसम उन्होंने तो भी ये सोचन दिया ना अल्लाह पता नहीं ये केड़ा गुर ते केड़ी खूबी है तेनों पसंद आ जाए तो केड़ी चीज़ है जी मेरे चाकड़ हो तो कल मैनू लै डुबे अल्लाह ये वजह तो मैनू फड़ के किसी होर पासे ना खड़ी एवें आकड़ा ते एवें भूतां ते एवें गरूर ते एवें नखरे ते एवें तकब्बर उच्चियां कोठियां ते जनाब उच्चियां पीढ़ियां ते ओ ते गड्डियां ते लारियां ते स्टेटस ते ब्रांड दौलत ते मुरब्बे ते इन्हां वेसां दे उत्ते एक दूजे नूं हकीर समझ के ते माड़ा समझ के तुतकार दे हो क़यामत वाले दिन सारे नंगे होने जे लिबास इको जिहा ही होना उत्ते अमलां ते होने नहीं नबेड़े ते किसे नहीं तेरी जात पुछनी गल भावें जेड़ा भी कर जाए गल पते दी होवे ते किते टिकाणे लगदी हुंदी जे ते अज उठो ते उठ के सीधे घर टुरे जाओ ते जिदी भी गलती होवे लड़ाई है ते पहल करन लई हत्थ अगे कर दो भावें मर्द है ते भावें बीवी भावें भाई है ते भावें भैन है भावें बाप है ते भावें पुत्तर है जेड़ा भी रिश्ता है एक बारी पहल कर दो असीं अपने वड के ना घर च उन्नी नब्बे ने लेकिन जो दीन की समझ आई है ना तो आप अगे जाके पहल करके हाथ बढ़ा के
जिथे जिथे भी गलती नहीं भी सीखिया जणिया जानते यार लड़ते सोने नहीं लगते प्यार में 4 दिन जेडे बाकी रह गए जी लईए सब नूं कढ के दलदल च दीन अल पाया तरबियत अल पाया जिंदगी उन्होंने भी सौखी तो साड़ी भी सौखी अल्लाह का शुक्र है अपने आप में बेवजह दुश्मनियां बेवजह लड़ाइयां झगड़े किसी को खांदा बर्दाश्त नहीं करते तो बर्दाश्त करना सीखो बल्कि घर दे के आओ तो फिर मजा आता है जिंदगी का मैं साथी जी 2 गल्लां कीतियां जे पिंड का माहौल का मैनूं नहीं पता की सी तुसीं कल को किसी ने सिखाया होगा ऐसी कोई गल नहीं लेकिन चेहरे पढ़ के गुफ्तगू करी दी हालात वेख के अज दुनिया च सारे पासे इको जे हालात ने ते अल्लाह ताला साडे बुजुर्गां लई दुआ करो अल्लाह जिन्ने बाबे बैठे ने इन्हां नूं इन्ना वकार वाला बना दे कि इन्हां दे सामने साडीआं नज़रां झुक जाण मैं बाबियां नूं तो कह नहीं दिया उन्हां लई ते दुआ कराण दे अल्लाह साडे बुजुर्गां नूं इज्जतदार बना आमीन अल्लाह इन्हां दी चिट्टियां पगड़ियां नूं सलामत रख अल्लाह इन्हां दी इज्जतां ते आबरूआं दुनिया च भी ते क़यामत च भी इन्हां दे नाम नाल साडा नाम है ते अल्लाह मेरे जवानां दी जवानी नूं भी सलामत रख ते अल्लाह इन्हां दी जवानी दे अंदर एक झुकाओ एक इतबार एक इसार पैदा कर दे अल्लाह जिन्नी मेरी छोटी नर्सरी बैठी है अल्लाह इन्हां तो ऐसा कम ले के कल नूं बेहतरीन जवान बनन वड्डे इन्हां नाल प्यार करन ए निखरन ते जिंदगी दा निखार आवे ते पता लगे कि 12 चक जेड़ा ना ये नबी दे उम्मतियां दा है ते ए फिजा बने अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।